السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے جس ٹھکانے کو تیار کر رکھا ہے اسے ہم جنت کہتے ہیں۔ جنت یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے حصول کے بعد بندہ مومن حقیقی کامیابی سے سرفراز ہوتا ہے۔ جب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہو جاتے، ہمارا سفر اور ہماری کامیابی یہ ناقص ہے۔ جب ہم سفر کو مکمل کریں گے، جب ہم کامیابی کو حاصل کریں گے، وہ وہی وقت ہوگا جب ہم اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل سے اس کی جنتوں کے وارث بنیں گے۔ اور جنتیں اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھی ہیں اپنے ان بندوں کے لیے جو دنیاوی زندگی میں اس کے دین کو اختیار کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور مرتے دم تک اس پر جمے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو ہم سے پہلے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زمین پر قائم رہے اور اللہ کے پاس رخصت ہو گئے۔ محترم بھائیوں، جنت کا شوق ایک مومن کے اندر ضرور بضرور ہوتا ہے، اور یہ جنت کا شوق ہونا اس کے ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ جو دل جنت کے شوق سے خالی ہو جائے، اس دل کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا اس میں ایمان باقی ہے۔ اس لیے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا کا بہترین نمونہ جنت، اس کا حصول ہمارا مقصد ہوا کرتا ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب سے چھپا کر رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مومنین کو اس میں داخل کرے گا۔ لیکن دنیاوی زندگی میں جو لوگ اللہ کے دین پر قائم ہیں اور اللہ کے دین پر جمے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی میں جہاں ان کا اکرام کرتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی انہیں جنت کا ٹھکانہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بخاری کی، آپ نے فرمایا اذا مات احدکم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، صبح شام اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ کہا فإن كان من اہل الجنة فمن اہل الجنة، اگر جنتی ہوا تو قیامت سے پہلے قبر ہی میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھ کہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آخرت کے قیام سے پہلے پہلے مومن قبر میں اپنی جنت کے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا، اور وہ شخص جو دیکھ رہا ہے اس کو اس کی طرف اور زیادہ شوق پیدا کر لے گا۔ جنت کو ہم جنت کہتے ہیں اس لیے کہ جنت کے معنی چھپنے کے، باغوں کے آتے ہیں، اس لیے کہ جنت چھپی ہوئی ہے، باغوں سے گھری ہوئی ہے۔ وہ محلات ہیں جنہیں باغوں نے گھیر رکھا ہے، درختوں نے گھیر رکھا ہے۔ قرآن نے جنت کو دارالسلام کہا ہے، سلامتی کا گھر کہا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور اللہ نے جنت کو دار المتقین کہا، متقیوں کا گھر بھی کہا ہے، جسے سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو دار القرار بھی کہا ہے، قرار کی جگہ، رکنے کی جگہ۔ سورہ مومن میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، کہ آخرت ہی قرار کی جگہ ہے۔ تو یہ مختلف نام ہیں۔ جنت کو دار الاخرہ کہا گیا، جنت کو جنات النعیم کہا گیا، جنت کو جنات عدن کہا گیا ہے، جنت کو مقام امین کہا گیا ہے۔ یہ سب نام بتاتے ہیں کہ جنت کس قدر خوبصورت اور کس قدر عظیم ہے کہ اللہ نے اتنے ناموں سے، اتنے اوصاف سے اسے سرفراز کیا ہے۔ جنت کی زندگی سبحان اللہ وہ زندگی ہوگی کہ اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔
اہل جنت نہ جنت سے کبھی نکالے جائیں گے جب وہ داخل ہو جائیں، اور نہ ہی کبھی ان پر موت آئے گی، نہ ان پہ کبھی فنا آئے گی. اور یہ بہت عظیم نعمت ہے. دنیاوی زندگی میں انسان بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، پا لیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے. ساری چیزیں، رشتہ دار، دوست و احباب، اس کی چاہت کی چیزیں، اس کی پسندیدہ چیزیں، اس کا گھر، اس کے رشتہ دار، اس کا کام، اس کی چیزیں، سب کچھ یہیں چھوڑ دیتا ہے اور یہاں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں قرار ملتا ہے، وہاں پر آدمی رہتا ہے، کبھی وہاں سے جاتا نہیں، اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. لا زوال زندگی ہے جنت کی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ لوگ جو ایمان اور عمل کر کے ہمارے پاس آئے ہیں ان سب کے لیے ہمارے پاس پاکیزہ بیویاں ہیں، اور فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ نعمت بھی جان لو کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی نہیں جائیں گے، کبھی نہیں مریں گے، کبھی ان کو نہیں نکالا جائے گا. یہ جنت کی نعمتیں ہیں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ہر گندگی سے، ہر کینے کپٹ سے صاف و شفاف کر دے گا، جس کی وجہ سے ہر نعمت والا جس کو بھی جو درجہ ملا ہے وہ دنیا میں جتنا عمل کرنے والا ہے اور جتنے درجے اس نے پا لیے ہیں ان درجوں کے اندر وہ پوری طرح مطمئن ہوگا. کوئی کینہ کپٹ، کوئی حسد اور بغض، کوئی چیز اس کے دل میں نہیں ہوگی. اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہا کہ ہم ان کے دلوں میں جو کینہ تھا اس کو ہم ختم کر دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام ہوگا. بہت سارے لوگ نعمتیں لیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب دوسری نعمت والے کو دیکھ لیتے ہیں، دوسری نعمتیں جو اس سے بڑی ہیں دیکھ لیتے ہیں، تو وہ اپنی نعمتوں کو کم سمجھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے دل کو صاف کر دے گا، یعنی جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں پورے طرح سے آدمی خوشی سے اس سے استفادہ کرے گا. سبحان اللہ. یہ وہ جنت ہے، یہ وہ جنت ہے کہ جنت میں انسان کو اگر اس کے ماں باپ، اگر اس کی بیوی بچے نیک اور ایمان کے ساتھ دنیا سے فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں پر جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، اور احسان بھی کیا کرے گا. سورۃ الرعد میں اللہ نے فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، فرمایا کہ جو جنتیں ہیں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے ماں باپ داخل ہوں گے، ان کی بیویاں داخل ہوں گی، اور اولادوں میں سے جو نیک لوگ تھے وہ سب داخل ہوں گے. سبحان اللہ. اور جنت کے ہر دروازے سے فرشتے اہل جنت کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے ان سے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، کہیں گے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ جنت تمہارے صبر کا بدلہ ہے اور آخرت کا گھر تمہارے لیے مبارک ہو. یہ جنت کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے آپ لگائیں کہ قرآن کریم ہم سے کہتا ہے کہ وہ نعمتیں ہیں، وہ کچھ اللہ نے تیار کر رکھا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں اپنے ذہنوں میں تصور بھی نہیں لا سکتا کہ کس قدر عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے تیار کر رکھی ہیں جنت کے اندر. یہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں سے چھپا رکھا ہے، اور اتنا زیادہ بھی ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، ہمارے عقل تصور کرنے سے قاصر ہو چکی ہے. حدیث میں جس کو کہا گیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب احد على قلب بشر، کہا کہ وہ چیزیں ہیں جسے کسی کان نے نہ سنا ہے، کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں کوئی خیال آ سکتا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے. لیکن ہمیں بتایا گیا ہے ان میں سے بہت سارے نعمتوں کے بارے میں. ہم صرف سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہیں، ہم شوق کے ساتھ عمل کرنے والے بنیں. یہ جنت ہے جس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں
کہ اگر موت ہوتی تو جنت کی نعمتیں دیکھ کر اس کی موت ہو جاتی، شوق اور خواہش کی وجہ سے، خوشی کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ سنن ترمذی میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کل قیامت کے دن موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و جہنم کے درمیان کھڑا کر کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آپ نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، کہا کہ اگر کوئی شوق سے مر جاتا تو اہل جنت شوق سے مر جاتے۔ اس قدر اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں مومنین کے لیے۔ جنت کی کشادگی اس قدر عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر 100 برس تک مسلسل سفر کرے گا، لیکن اس ایک درخت کے سایہ کو کاٹ نہیں پائے گا، اس قدر جنت وسیع ہے۔ سبحان اللہ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس یہ نہیں جانتی، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا ہے، جو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ ایسی بڑی بادشاہت سورۃ الدہر میں کہ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت کی کشادگی ہے۔ جنت کے دروازے، حدیث میں کہا گیا کہ جنت کے دروازے بھی ہیں، اور قرآن کریم نے ان دروازوں سے لوگوں کے فوج در فوج جانے کا ذکر بھی کیا ہے سورۃ الزمر میں۔ اور سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی اور جن کے لیے کھولا جائے گا وہ ہمارے اور آپ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں آؤں گا اور میں دروازہ کھلواؤں گا۔ اندر سے خازن پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا میں محمد ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ ہمیں آپ ہی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہم جنت نہ کھولیں۔ جنت کھولی جائے گی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث ہے حضرت سہل بن سعد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون، کہا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، باب الریان۔ اور ہم سب الحمدللہ رمضان کی ان دنوں سے گزر رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے روزوں کو جتنا بہتر بنا سکتے ہیں بنائیں، اور یہ آخری ایام کو محنت و مشقت کر کے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں۔ خاص دروازہ ہے ریان جو روزے داروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ جنت کے دوسرے بھی دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں، جنت کے 8 ہیں، اس لیے کہ اللہ کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے۔ جہنم کے 7 ہیں تو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے جس میں نمازی داخل ہوں گے، باب الجہاد ہے مجاہدین داخل ہوں گے، باب الصدقہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لٹانے والے داخل ہوں گے۔ اور جنت میں داخل ہونے والے لوگ مختلف درجات پر ہوں گے۔ جنت میں مختلف درجات ہیں اور ہر آدمی اپنے اپنے درجے تک پہنچے گا، اور ان میں سب سے اوپر والے درجے کا نام فردوس ہے، جس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 دروازے ہیں اور ہر ایک 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے بیچ میں ہے۔ آپ نے فرمایا والفردوس اعلیٰ درجۃ، اور فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہیں سے 4 نہریں بہتی ہیں، 4 نہریں نکلتی ہیں، سیحان، جیحان، فرات اور نیل، یہ 4 نہریں ہیں جو اسی جگہ سے نکلتی ہیں۔ سب سے اونچا درجہ عرش، وہ جس کے چھت عرش ہے، وہ فردوس۔ آپ نے اسی لیے فرمایا وَمِن فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، لہذا جب بھی تم جنت مانگو تو اللہ سے فردوس کا سوال کر لو، اللہ سے جنت الفردوس میں داخلہ مانگو۔ اور وہ شخص جو نیچے درجے میں اپنے سے اوپر درجے والے شخص کو کتنے اوپر دیکھے گا؟ صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے سے اوپر والے محلات کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے جیسا کہ
دور آسمان کے کسی مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تارا چمک رہا ہو. اتنا فاصلہ جنتیوں کے باہمی درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا. لیکن جیسے میں نے کہا ہر ایک کا دل مطمئن ہوگا, جو جہاں ہوگا وہ اپنے نعمتوں سے خوش ہوگا اور اس کو لگتا ہے سب سے بڑی نعمت میرے پاس ہے. لیکن کوشش کرنی ہے کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کو پالیں. اللہ سے دعا کرنا نہ بھولیں, عبادتوں میں محنت کریں. یہ زندگی ختم ہوگی, وہ زندگی ہمیشہ کی. اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہم کو نصیب فرما, فردوس ہم کو نصیب فرما اپنے فضل و رحمت سے. جنت میں محلات ہے. سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر. کہا مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ایسے باغ میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ مقام گاہیں بنی ہوئی ہیں, محلات بنے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. جنت کے محلات ہیں, اور وہ کیسے بنے ہوئے ہیں, کیسے تیار کیے ہوئے ہیں, اور ان کی کیا کیفیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جو محلات تیار ان میں سے 1 اینٹ سونے کی تو 1 اینٹ چاندی کی ہے, اور مسک کے ذریعے سے ان کے درمیان گارا کیا گیا ہے, اور اس کے برتن سونے اور چاندی کے ہیں. جنتیوں کا پسینہ مشک کی خوشبو ہوگی, اور اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ کی تسبیح کریں گے. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے جو گروہ داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. نہ انہیں تھوک آئے گا, نہ ناک بہے گی, نہ انہیں قضاء حاجت پیشاب کی ضرورت محسوس ہوگی. یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے. ان کے لیے برتن سونے کے ہوں گے, کنگھیاں تک سونے اور چاندی کی ہوں گی, اور آپ نے فرمایا عودان ہوں گے ان کے لیے. جنتیوں کا پسینہ مشک ہوگا, اور جنتی باہم کبھی اختلاف نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ نے بخاری کی اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں. جنت عدن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر فرمایا. سبحان اللہ. جیسا کہ صحیح روایت کے اندر انس رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ابی الدنیا نے اس کو ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں, خلق اللہ جنت عدن بیدہ لبنۃ من درۃ بیضاء ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء ولبنۃ من زبرجۃ خضراء. آپ نے فرمایا کہ جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے, جس کی 1 اینٹ سفید موتی ہے, 1 سرخ یاقوت, ایک سبز زمرد کی, اور اس کی مٹی مشک ہے. مسک جس کو کہا جاتا ہے, مشک کی خوشبو جسے کہتے ہیں, جو دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین خوشبو مانی جاتی ہے, اس کی مٹی جو ہے مسک ہے. اور اس کے جو سنگریزیں ہیں وہ لؤلؤ ہیں, موتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت عدن کو تیار کر رکھا ہے. اور جنت کے محلات میں بڑے بڑے گنبد خوبصورت سفید موتیوں سے تعمیر کیے گئے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, معراج والی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جنت میں لے جایا گیا جس میں گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے میں نے دیکھے, اور اس کی مٹی مسک کی تھی. یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو ہم سب کو بتائی گئی ہیں. جنت کے اندر پھل ہے, گوشت ہے, دودھ ہے, شہد ہے, میٹھا پانی ہے, اور وہ سب کچھ ہے جو ایک انسان طلب کر سکتا ہے, اور اسے مزید بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر دیا ہے. جنت کے اندر چشمے موجود ہیں, حوض کوثر ہے. یہ سب کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. جنتیوں کے لیے کھانا, جو سب سے پہلے کھانا دیا جائے گا, جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی علماء میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا, سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کا گوشت۔ پھر یہودی نے پوچھا آپ سے اس کے بعد کیا کھانا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والے بیل کو ذبح کیا جائے گا جس کا گوشت انہیں دیا جائے گا۔ یہودی نے پوچھا کھانے پینے کے بعد جنتیوں کے لیے کیا دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا سلسبیل چشمے کا پانی دیا جائے گا۔ یہودی عالم نے کہا بالکل آپ نے سچی بات کہی، وہ آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ جنتیوں کے لیے اکرام کے طور پر ہے۔ جنتیوں کو ریشم کا لباس پہنا جائے گا، سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور اہل جنت کے لیے خصوصی بیٹھنے کے لیے جگہیں طے کی جائیں گی جہاں پر وہ بیٹھیں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں ہے متکئین، اور سورۃ طور کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، اور جنتی لوگ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی اور نکاح کرا دیں گے۔ سورۃ الرحمن میں کہا گیا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہا گیا جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہوں گی ان کے لیے۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی پھل توڑنے کے لیے آدمی کو کوشش نہیں کرنی ہوگی، بلکہ اس کی ٹہنیاں، اس کے خوشے آپ کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے۔ بالکل سبحان اللہ، یہ مومنین کے لیے ہے۔ اہل جنت کے خادم بھی ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے۔ سورۃ الدہر میں اللہ نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں ہی رہیں گے، وہ ان کی خدمت کے لیے، اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اچھی چیزیں اور فوراً پیش کیا جائے۔ اللہ نے اس خدمت کے لیے لڑکوں کو رکھا ہے۔ جنت کی مخلوق ہے، خصوصی مخلوق ہے جو اہل جنت کی خدمت کریں گے، اور وہ اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا کام خدمت کرنا ہے۔ آپ کے دل کے خواہش سے وہ چیزیں حاضر ہوں گی اور یہ لڑکے خدمت پہ مامور ہوں گے وہاں پر۔ یہ مومنین کے اکرام کے لیے ہے، عزت کے لیے، احترام کے لیے ہے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی حوروں سے ان کا نکاح کرا دے گا، اور جنت کی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اعلان کرا دے گا، اعلان کر دیں گے جس طرح کہا گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوری طور پہ وضاحت کرتے ہوئے بیان فرما دیا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے کہیں گے اے جنتیوں، تو سب کہیں گے اے ہمارے رب ہم سب حاضر ہیں تیرے جناب، تیری اطاعت میں، اور ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم راضی ہو؟ اور عرض کریں گے اللہ ہم کیوں ناراضی ہوں، تو نے وہ سب کچھ ہم کو عطا کر دیا جو تو نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ وہ کہیں گے اللہ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ کہا کہ میں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کو حلال کر دیتا ہوں، آج کے بعد سے کبھی تمہارے اوپر میری ناراضگی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد کبھی میری ناراضگی تم پر نہیں، ساری تکالیف ساقط ہیں، آج کے بعد سے کبھی اللہ کی ناراضگی تمہیں نہیں ملے گی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ یہ جنت کی عظیم نعمت ہوگی، اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت، عظیم ترین نعمت، اور اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے حصول کے لیے عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں، کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اور ساری عبادتیں خیر کے کام کرتے ہیں اس نعمت کو پانے کے لیے۔ وہ نعمت یہ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہا کہ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور بخاری
کہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب اپنے رب کو دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب بادل نہ ہو تو کیا سورج کے دیکھنے میں کوئی دقت ہوگی؟ سورج واضح ہوگا؟ لوگوں نے کہا بالکل۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم اپنے رب کو بالکل اسی طرح وضاحت کے ساتھ دیکھو گے۔ سبحان اللہ، یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ جس رب نے ان کو پیدا کیا، جس رب نے سارے نعمتیں دی، اس کا دیکھنا یقین جانیے کہ وہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے لیے آدمی شوق رکھتا ہے، اور ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اس کو وہ نعمت عطا فرما دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صحیح مسلم کی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو چہرے پر سے ہٹائیں گے، کہا فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم تبارک و تعالی، کہا کہ جنتیوں کو اپنے رب کی طرف دیکھنا ہر اس چیز سے محبوب لگے گا جو جنت میں دیا گیا ہے ان کو۔ جنت کی ہر نعمت سے محبوب ان کو بس وہی دیدار دکھے گا، لگے گا جو دیدار ان کو اللہ تعالیٰ کا ملے گا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت انہیں نظر نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی نعمت، اسی لیے کہا گیا کہ کل کفار کو، منافقین کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، حجاب آڑ کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، جنت کے مختصر نعمتیں ہیں، بہت طویل ہے، میں بولتا جاؤں آپ سنتے جائیں، جنت کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، بہت طویل ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کتنی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ہم سب کی میزبانی کے لیے، جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ایمان والا بنائے، ایمان پر رکھے، ایمان پر موت دے، صالحین کے ساتھ، شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو دنیاوی مصائب سے، دنیاوی فتنوں سے محفوظ فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم سب کو جنت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کی پانے کے لیے یقیناً مومن کو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اللہ نے جہاں بھی جنت کا ذکر کیا، کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح لاتے ہیں، عمل صالح کر کے رکھتے ہیں۔ ہمیں سوال یہ اپنے آپ سے کرنا ہے کہ کیا یہ دو وصف ہمارے اندر ہیں، ایک ایمان ہے اور عمل صالح۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے یہ نعمت ہے۔ تو ہم سب کو یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم ایمان والے ہیں، کیا ہم عمل صالح کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں کہیں بھی تقصیر ہے ہمیں اسے درست کرنا ہے۔ اولاً ہمیں اللہ کے دین سے متعلق سب سے بڑی فکر کرنی ہے کہ ہم اس کے عقیدے کو صحیح طور پر اختیار کریں، توحید کا عقیدہ ہمارے اندر پایا جاتا ہو، اتباع سنت کا عقیدہ ہمارے اندر پایا جاتا ہو، اور عمل کے باب میں فرائض کے ہم زندگیوں میں پابند ہوں، نوافل کا اہتمام کرنے والے ہوں، اللہ کے حقوق کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرنے والے ہوں، اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرنے والے ہوں، حسن اخلاق اختیار کرنے والے ہوں، اور ان لوگوں میں سے ہوں جو اللہ کے دین کے لیے دعوت کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کی کامیابی کی فکر بھی کرتے ہیں۔ جب ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوں گی تو ہم اللہ کی جنتوں کے مستحق ہو جائیں گے، اللہ کی جنتوں کے حقدار ہو جائیں گے۔ سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نزلا، کہ اللہ تعالی مہمان نوازی کے طور پر کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ ان کے لیے جنت کی مہمان نوازی فردوس ان کو عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ، فردوس جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے عطا کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو لوگ ایمان میں، عمل میں صالح رہے، ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر مہمان نوازی کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم جنت کا شوق اپنے دلوں میں رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب رجوع کریں، اس کے دین کو لازم پکڑیں، اور ہم تلاوت کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، اخلاق حسنہ کے ذریعے، دعوت الی اللہ کے ذریعے، علم دین کے سیکھنے کے ذریعے، ان سارے طریق سے نفل روزے، فرض عبادتیں، نفل عبادتیں، ان سب کے ذریعے سے اللہ کے تقرب کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے ہم اس سے دعا بھی کرتے رہیں، اپنے گناہوں سے استغفار بھی کریں،
توبہ بھی کرتے رہیں۔ یقین جانیے کہ جو بندہ مومن اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنات الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔